عمل صالح کرتے رہے، فرمایا کہ فلو اجر غیر ممنون، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے، کامیابی مل گئی۔ تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی قید وہاں نہیں ہے۔ عجیب بات فرمائی کہ اصل کامیابی کے جز تو یہ دو ہی ہے۔ اب وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کیا ہے؟ فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ ایمان کو خراب کرنے والی چیز شبہات ہیں، کہ ڈاؤٹس جس کو آپ کہتے ہیں، کنفیوژنس، ڈاؤٹس پیدا کیے جاتے ہیں جس سے ایمان ڈاواڈول ہوتا ہے، جیسے آج کی دنیا۔ اور فرمایا اعمال صالحہ کو خراب کرنے والی چیز شہوات ہیں، شہوتیں انسان کی، وہ اعمال کو خراب کرتی ہیں۔ تو ایمان کو خراب کرنے والے شبہات، ڈاؤٹس، اور یہ امریکہ یورپ کی دنیا تو شبہات کی دنیا ہے، جھٹ سے آپ کو کوئی شبہ سوال کر دے گا۔ جیسے پچھلے دنوں میں ایک دوست کے ذریعے ہمارے جاوید موتی والا کے ساتھ کسی پارک میں نماز پڑھنے لگے عصر کی، تو ایک خاتون آئی، لگتا ہے ننس تھی، اس نے اسکارف کو یہ پہنا ہوا تھا اپنا خاص، آئی کہنے لگے آر یو مسلم؟ ہم نماز شروع کرنے لگے تو آ گئی آر یو مسلم؟ جی۔ کہتے آئی ہیو کوشچن فار یو۔ ہاں جی پوچھو۔ کہنے لگے وائی یو ڈونٹ ایٹ پورک؟ تم لوگ خنزیر کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اب یہ موتی والا مجھے دیکھتا جی حضرت، اب میں مسکرانے لگا۔ میں دل میں سوچا میں اس کو یہ کہوں کہ اللہ میاں نے حرام کیا ہے، تو یہ کہ بھائی اللہ نے کیوں کیا ہے؟ لائک اینیمل، جیسے گائے ہے، جیسے بھینس ہے، اسی طرح ایک خنزیر یہ بھی اینیمل ہے، تو اگر اس کو حلال کیا، اس کو حرام کیا، کیوں، وجہ کیا ہے؟ باقی ایک اور اگلا سوال آئے گا۔ تو میں نے سوچا یا اللہ کو ایسی بات دل میں آ جائے کہ یہ جو ہے یہ چپ ہو جائے۔ تو میں نے کہا کہ واٹ از یور کویسچن؟ کہتے وائی یو، میں اتنے میں نے اور سوچا کہ یا اللہ آمد، تو اس نے کہا وائی یو ڈونٹ ایٹ پورک۔ جیسے ہی کہا اس نے دل میں اللہ ڈالی، میں کہا وائی یو ڈونٹ ایٹ ڈاگ، وائی یو ڈونٹ ایٹ ڈاگ، تم کتا کیوں نہیں کھاتے؟ آئی ہیٹ ڈاگ، آئی ہیٹ ڈاگ، کتا کھانے سے مجھے نفرت ہے۔ میں کہ لائک دس وی ہیٹ پورک۔ کہتے دس سیم تھنگ بوتھ آف دیم حرام ان قرآن؟ میں کہ یس بوتھ آف دیم حرام۔ اوکے 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 تھینک یو، بھگ گئی۔ اب دیکھو آج ٹین ایج بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی پورک کیوں نہیں کھا سکتے؟ یہ تو اینیمل تو ہے، جیسے ہم گائے کھا سکتے ہیں، ہم بھینس کھا سکتے ہیں، یہ کیوں نہیں کھا سکتے؟ دیکھو یہ شبہات ہے، اس کو کہتے ہیں شبہات پر۔ اجی تمہارے قرآن میں تو لکھا پتہ نہیں چلتا بارش کب ہوگی کب نہیں ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، لیکن یہ محکمہ موسمیات والے تو بتا دیتے ہیں، یہ شبہات ہیں۔ تو فرمایا کہ ایمان کو خراب کرنے والی چیز شبہات ہیں، شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ انٹرفیتھ کا یہاں پر رواج ہمارے ملکوں میں اچھی بات ہے، شرط یہ کہ ہمارے بچے پریپیئر ہو کر جائیں تب، ورنہ انہی بچوں میں کتنے ہمارے پاس آتے ہیں، ایک بچہ وہ تو اچھا بھلا گمراہ ہو گیا بیچارہ، اللہ اللہ کر کے بچایا، کیا میرے پاس اس کا ابا لے آیا، بھائی کیا ہوگا جی انٹرفیئر میں کیا تھا، کہنے لگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از دا میسنجر۔ جی کہتے میسنجر میں یہ گیو اس ٹو میسج، میسج کہتے نبی پاک کے پیغمبر ہے، پیغام دیا، میسج دیا ہے، اسے ہمیں میسج دیا ہے، میسج اصل ہے یا میسنجر اصل ہے؟ کہتے ہیں لائک پوسٹ مین، کہتے ہیں کہ وہ ہمیں میسج دے دیتا ہے، ہم میسج کو فالو کرتے ہیں یا میسنجر کو فالو کرتے ہیں؟ یہ شبہ اس کو وہیں سے ملا نا، کہتے ہیں لہٰذا ہمیں میں کہتے قرآن از دا میسج، ہمیں اس میسج کو فالو کرنا ہے، اس میسنجر کو فالو نہیں کرنا۔ اب یہ سوال خیر اس سے کر کے اللہ اللہ کر کے اس سمجھا کے درست کیا، کہنے کا مقصد یہ شبہات ہے، شبہات ڈالے۔ اسی طرح وہ کہ جی پورک کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اسی طرح پچھلے دنوں میں کھڑا اپنے گھر کے سامنے ہی، تو ایک کرسچن تھا، وہ دو تین ساتھی کھڑے تھے ساتھ، تو وہ گزرا تو رک گیا، کہنے لگے آر یو مسلم، آر یو سکھ مسلم؟ ہاں سکھ مسلم، سکھوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کی بھی اتنی داڑھی ہے، شیخ الحدیث لگتے ہیں بیچارے، پگڑا باندھ دے تو ویسے ابدال لگتا ہے۔ اب کیا کریں، یہ بھی ہم نے کہا نو سکھ مسلم۔ پھر پوچھتا ہے سنی مسلم شیعہ مسلم؟ یعنی ظالم کو سب پتہ ہے۔ ہم نے کہا سنی مسلم، اوکے اوکے، اندر آ گیا، ہاتھ ملایا، شیک ہینڈ کیا، کہنے لگا کہ او وی آر بردر، کہتا ہم بھائی ہیں بھائی،
کہتے اس لیے کہ you believe Jesus is the prophet of God. Yes, how we believe also prophet of God. خوب تقریر کر رہا, باتیں کر رہا, سب کرتا کرتا اوکے جانے لگا. پھر رکا, کہا you believe Jesus is the prophet of God. ہم نے کہا yes we believe Jesus is the prophet of God. اوکے thank you کر کے میرے گھر کی گیٹ سے باہر نکل گیا. وہاں سے جا کے کہتا ہے and son of God. یعنی اس کو یہ بھی پتا ہے کہ چار دیواری کے اندر کہہ دیا تو مسئلہ نہ ہو جائے. باہر جا کے کہتا ہے son of God. تو میں اچھا اس سے جب پہلے تو میں سوچا یار اس کو اگنور کو, پھر میں کہا نہیں یار یہ تو اچھی بلی لگا گیا یہ. میں کہا no son of God. کہتا no son of God. میں کہا no prophet of God, no son of God. میں اونچا بولا, وہ اونچا بولا no prophet God and son of God. میں نے کہا یار یہ تو بولے جا رہا ہے کہ اللہ کو ایسی بات دل میں ڈال کے چپ ہو جائے. تو میں دل میں میں نے کہا who is the grandfather of Jesus. میں نے یہ پوچھا, اس نے سمجھا فادر پوچھا. کہتا God is the father of Jesus. میں کہا no father, grandfather. who is the grandfather of Jesus. کہتا grandfather. آسمان کو دیکھ کے دیکھتا ہوں. میں کیا حضرت عیسیٰ سے پوچھ رہا لگتا. یہ اوپر دیکھتا تھوڑا چپ رہا کہنے لگا oh God is the unique. God doesn't have a father. میں کہا okay God is the unique. God doesn't have a son. اللہ اکبر. اس لیے قرآن نے لم یلد ولم یولد دونوں باتیں کہی. نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے, دونوں باتیں کہی. تو وہ قرآن نے کہا کہ یہ اہل کتاب آدھا ایمان رکھتے آدھا نہیں. تو یہ کہا God is the unique, doesn't have a father. یہ تو بات اسے کہہ دی. میں کہا ٹھیک ہے ہم بھی کہتے یونیک ہے, کیونکہ اگر سن مان لیا یونیک کہاں رہا تھے. میں کہا ٹھیک ہے یونیک ہے, تبھی تو ہم کہتے بیٹا بھی نہیں. بھاگا وہاں سے. یہ شبہات ہیں, شبہات ڈال دیتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے, لیکن آپ اسی طرح جواب دیں. تو فرمایا کہ آمنو الا الذین آمنو, ایمان کو خراب کرنے والی شبہات تھے. تو ابن تیمیہ فرماتے وتواصوا بالحق جو فرمایا اس کا تعلق آمنو کے ساتھ ہے. اس کا مطلب کہ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہیں کہ نہیں بھی آپ ڈگمگائیں نہیں, یہی حق ہے, یہی حق ہے, یہی حق ہے. قرآن نے کہہ دیا حق دیٹ, نبی نے کہہ دیا حق دیٹ. اس کا فلسفہ کیا, لاجک کیا, ہمیں لاجک فلسفے کا کچھ پتہ نہیں بھائی. بس یہ حق ہے. اگر فلسفے لاجک میں چلو گے, نالج ہے نہیں, فہم ہے نہیں, مار کھا جاؤ گے. بس کہو جی اللہ نے کہہ دیا بات ختم ہوگی. اللہ کہتے ہیں مجھے پتا, کسی کو پتا نہیں, اور ہم اس کو مانتے ہیں. بھائی تمہاری سائنس ٹیکنالوجی کچھ بھی کہتے پھر ہمیں اس سے بحث نہیں کرنی. یہ سب سے آسان راستہ اپنے ایمانوں کو بچانے کا. لیکن اگر فلسفوں میں, یہ تو علماء کے کام ہے جو عالم اپنے عالمانہ شان سے بات کرے, عوام کے لیے بتا دی ان کے ایمان اس سے محفوظ ہوں گے. بس ایک دوسرے کو کہو گے اللہ نے کہہ دیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کہتے کہ ایک بڑے میاں بیچارے زندگی گزر کے قرآن پڑھا نہیں, ایسی زندگی گزر گئی. تو اب احساس ہوا اب قرآن پڑھ نہیں سکتے بیچارے. اب وہ ایک آیت میں انگلی پھیرتا تھا, کہتا تھا اللہ میاں یہ بھی حق ہے, اللہ میں یہ بھی حق ہے. پتہ ہے نہیں کیا ہے, اللہ میں یہ بھی حق, الف لام میم, اللہ میں یہ بھی حق ہے. پورا قرآن یوں ختم کرتا تھا. کہتے جب اس کا انتقال ہوا اللہ نے اسی پر اس کی کوشش کر دی. کہا کہ تجھے مجھ پر اتنا بلیو کہ تجھے پتہ بھی نہیں اس میں ہے کیا. تو نے کہا اللہ میاں بس جو ہے حق ہے, تینے کہا حق ہے, بس اسی پر تیرے ایمان پر تیری بخشی ہو. اور آج ہماری حالت یہ کہ ہمیں خود